دنیا یہ کہتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کم ہیں اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ قضات کی کتاب اس کے 7ویں باب میں انتہائی خوبصورت واقعہ ہے کہ خدا نے ایک بہت بڑی تعداد کو مدیانیوں کو شکست دینے سے استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور خدا نے جداؤن سے یہ کہا کہ تیرے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو فتح پا کر وہ یہ سمجھیں کہ یہ فتح انہوں نے اپنے بل بوتے پہ اپنے زور سے حاصل کی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جداؤن کے ساتھ 32,000 لوگ موجود تھے۔ خدا نے ان سے کہا کہ تو یہ اعلان کر کے جتنے تھکے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں، وہ سب کے سب واپس چلے جائیں۔ اس وقت ان میں سے 22,000 کے قریب لوگ واپس چلے گئے اور باقی بچے 10,000 لوگ۔ اب بھی خدا نے یہ کہا کہ ابھی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، اور خدا نے یہ کہا کہ میں ایک اور ٹیسٹ کروں گا، اور تو ایسے کر کہ ان لوگوں کو لے کر چشمے کے پاس جا، اور جتنے لوگ گھٹنے ٹیک کر پئیں ان کو علیحدہ کر لینا، اور جتنے لوگ چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح سے پانی پئیں ان کو علیحدہ کر لینا۔ جداؤن نے اس ٹیسٹ میں سے لوگوں کو گزارا، اور جتنے لوگوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا وہ صرف 300 لوگ تھے، اور انہی 300 لوگوں کو خدا نے استعمال کیا مدیانیوں کو شکست دینے کے لیے۔ 32,000 لوگوں میں سے خدا نے صرف 300 لوگوں کو استعمال کیا۔ اگر خدا چاہتا تو وہ ان 300 لوگوں کے بغیر بھی کام کر سکتا تھا، لیکن خدا ہر دفعہ ہمارا بھی کنٹریبیوشن بیچ میں رکھتا ہے، لیکن جلال اپنے نام کو ہی دینا چاہتا ہے۔ اور صرف 300 لوگ نہیں، ایک اور کام جو یہاں پر خدا نے استعمال کیا وہ خواب تھا۔ خدا خوابوں کے ذریعے بے شمار کام کرتا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک اگر دیکھیں تو بارہا خدا نے خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو استعمال کیا، خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو منع کیا، خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں سے مدیانیوں کو شکست دینے سے پہلے جداؤن خدا کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھتا ہے، اور خدا سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو واقعی میرے ساتھ ہے، اگر تو مجھے استعمال کرنے کو ہے، اگر تو میرے ذریعے مدیانیوں کو شکست دینے کو ہے، تو ایک ٹیسٹ وہ بھی خدا کے آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھیڑ کی اون کو باہر میدان میں رکھنے کو ہوں، تو ایسا کرنا کہ صرف بھیڑ کی اون جو ہے وہ تر ہو اور باقی ساری کی ساری زمین خشک رہے۔ خدا نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح جداؤن باہر نکلا تو دیکھا کہ بھیڑ کی اون تر ہے، اور اس قدر تر تھی کہ اس نے نچوڑا تو ایک پیالہ پانی اس میں سے نکلا۔ اور اگلے دن اس نے پھر دوبارہ خدا کو ٹیسٹ کیا، خدا کو آزمایا، اور کہنے لگا کہ اب کی بار ایسا کرنا کہ بھیڑ کی اون خشک رہے اور باقی زمین تر رہے۔ اور اگلی صبح کو جب وہ باہر نکلا تو ایسا ہی ہوا، بھیڑ کی اون بالکل ڈرائی تھی اور باقی ساری زمین اوس کے ساتھ گیلی تھی۔ خدا نے اس ٹیسٹ کو بھی پورا کیا۔ خدا نے اس میں سے بھی اس کو دکھایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو اکیلا نہیں ہے، اور میں مدیانیوں کو تیرے ہاتھ سے شکست دوں۔ لیکن شاید ابھی بھی جداؤن کے دل کے کسی کونے میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی گنجائش موجود تھی، اور خدا نے اس کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے اس سے یہ کہا کہ اپنے ایک نوکر کو اپنے ساتھ لے اور جداؤن لشکر گاہ کے کنارے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص باقی لوگوں سے اپنے خواب کو بیان کر رہا، اور وہ خواب کیا تھا جو وہ بیان کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کی ایک روٹی مدیانی لشکر گاہ میں گری ہوئی دیکھی، اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جداؤن اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا نے مدیان کو اور ساری لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے اس خواب کے وسیلہ سے جداؤن کو اطمینان دیا اور اس کو قوت بخشی، دلیری بخشی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں نے مدیانیوں کو آلریڈی تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ اور اس خواب کے وسیلہ خدا نے مدیانیوں پر یہ ظاہر کیا کہ جداؤن کی تلوار ان کے خلاف اٹھنے کو ہے، اور خدا آلریڈی مدیان کو اور مدیانیوں کو اس کے ہاتھ میں کر چکا ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، خدا نے اس سے پہلے بھی
خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بے پناہ ترقی، ترویج اور استعمال کیا خدا نے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک پڑھیے، بارہا آپ کو خوابوں کا ذکر خدا کے کلام میں سے ملے گا۔ خدا آج بھی خوابوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ اپنے خوابوں کو معمولی نہ جانا کیجیے۔ اگر خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے کسی شخص کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے، تو ضرور خدا کی بات پہ غور کیا کیجیے، خدا کی بات کو سنا کیجیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یہ صرف آپ کا یہوہ زندہ خدا ہی ہے جو خواب کے ذریعے بھی کسی ایک قوم کو آپ کے ہاتھ میں کر سکتا ہے۔ فتح، کامیابی، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ فیور خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ May God bless you، سارا دن فتح میں، کامیابی میں گزاریے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے فلپیوں پہلا باب۔ مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں، کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ اور اے بھائیوں، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے، اور بعض نیک نیتی سے۔ ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں، مگر دوسرے تو فرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ بس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو۔ اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زیادہ ہو جائے۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں، تمہارا حال سنو کہ تم ایک روح میں قائم ہو، اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جاں فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اور افرایم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا
کہ جب تم مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا۔ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، بس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا۔ یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جداؤن اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، یردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا کہ زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں، جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں۔ جداؤن نے کہا جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا۔ اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جداؤن ان لوگوں کے راستہ سے جونج اور یگبہا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا۔ اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور یواس کا بیٹا جداؤن ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا۔ سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو، جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا۔ کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں؟ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور سدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تادیب کی، اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے، ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے، سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی، کیونکہ اسے ڈر لگا، اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ اور زلمنا نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جداؤن نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جداؤن سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جداؤن نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جداؤن نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ بس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں 1,700 مسکال تھیں، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے، اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ اور جداؤن نے ان میں سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زنا کاری کرنے لگے، اور وہ جداؤن اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جداؤن کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ اور یواس کا بیٹا یوربل جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جداؤن کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں۔ اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی، اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جداؤن نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابی زریوں کے افرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جداؤن کے مرتے ہی
بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال برید کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یربل یعنی جدعون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔ قضات کی کتاب اس کا 9واں باب۔ تب یربل کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموؤں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربل کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلہ سے ابی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ عفرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں یربل کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربل کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسح کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسح کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابھی ملک کو بادشاہ بنایا، اگر تم نے راستی و صداقت برتی ہے اور یربل اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے، اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابھی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یربل اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابھی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابھی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے ابھی ملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا اور اپنے بھائی ابھی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا، اور ابھی ملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا۔ تب خدا نے ابھی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی، اور اہل سکم ابھی ملک سے دغا بازی کرنے لگے، تاکہ جو ظلم انہوں نے یربل کے 70 بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابھی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے، اور وہ ان کو جو اس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابھی ملک کو اس کی خبر ہوئی۔ بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا، اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی، اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابھی ملک پر لعنتیں برسائیں۔ اور جال بن عبد کہنے لگا، ابھی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یربل کا بیٹا نہیں، اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں؟ تم ہی سکم کے باپ حمور کے لوگوں کی اطاعت کرو،
ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابھی ملک کو کنارے کر دیتا۔ اور اس نے ابھی ملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بڑھا اور نکل آ۔ جب اس شہر کے حاکم زبول نے جال بن عبد کی یہ باتیں سنی تو اس کا قہر بھڑکا اور اس نے چالاکی سے ابھی ملک کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ دیکھ، جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں۔ بس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا، اور صبح کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر، اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلے تو جو کچھ تجھ سے بن آئے تو ان سے کر۔ سو ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ 4 غول ہو کر سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے، اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے، اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا، دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی۔ جال پھر کہنے لگا، دیکھ، میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں اور ایک غول مونینم کے بلوط کے راستہ آ رہا ہے۔ تب زبول نے اسے کہا، اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابھی ملک کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح۔ تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابھی ملک سے لڑا، اور ابھی ملک نے اس کو رگیدا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بوتیرے زخمی ہو کر گرے، اور ابھی ملک نے اروما میں قیام کیا اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ دیں۔ اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے اور ابھی ملک کو خبر ہوئی۔ سو ابھی ملک نے فوج لے کر اس کے 3 غول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا، اور ابھی ملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 غول ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اور ابھی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا۔ سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البرید کے مندر کے قلعہ میں گھسے، اور ابھی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تب ابھی ملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابھی ملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا، جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو۔ تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ لی، اور وہ ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی۔ چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے مر گئے۔ پھر ابھی ملک تبیز کو جا تبیز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا، سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے، اور ابھی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازہ کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پارٹ ابھی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابھی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابھی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یوربل کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔